أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الاعراف کی پہلی 3 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں جو 8ویں پارے کے 8ویں رکوع میں ہیں۔ الاعراف مکی ہے، مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ مکی ہے سوائے 5 آیتوں کے۔ ان میں پہلی آیت ہے، اس کے بعد سورت میں 206 آیتیں اور 24 رکوع ہیں، 3355 کلمے اور 14010 حروف ہیں اس سورت مطہرہ میں۔ اس کا آغاز ہوتا ہے حروف مقطعات سے، الف لام میم صاد۔ حروف مقطعات جو ہیں یہ اس کے معنی کا تعین کرنا یہ درست نہیں ہے، کیا معنی ہے اس کے، لیکن معنی ہوتے ضرور ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عطا سے جانتے ہیں، یا جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عطا ہو جائے وہ جانتے ہیں۔ حروف مقطعات الگ الگ حرف پڑھے جاتے ہیں، ایک اکٹھے ہوتے ہیں اور الگ الگ ہی گنے جاتے ہیں۔ کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، نازل کی ہے، آپ کو عطا کی ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، محبوب اس کتاب کو اتنے پر اپنی دل چھوٹا نہیں کرنا۔ یہ کتاب تو بڑی عظیم ہے، میں لوگوں کو بتاؤں گا، سناؤں گا، وہ مانیں گے نہیں، کیا کریں گے، دل چھوٹا نہیں کرنا، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ لتنذر بہ، اس کتاب کے ساتھ لوگوں کو ڈر سنانا ہے، لوگوں کو سنانی ہے، بتانی ہے، اور وذکریٰ للمؤمنین، جو ایمان لائیں گے ان کی ناموری ہوگی اس کتاب سے، ان کو نصیحت ملے گی اس سے، ان کو یادداشت ہوگی اس سے اپنے دین کی۔ یہ کتاب بہت مفید ہوگی، آپ اس پر استقامت کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہوئے، اس کو پڑھتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے تبلیغ کریں۔ یہ فرمایا مسلمانوں کو خطاب کیا، صحابہ کرام کو اور اہل ایمان کو، بعد میں آنے والوں کو، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، ہمارے رب کی طرف سے جو کچھ تمہاری طرف اترا ہے اس کی پیروی کرو۔ جو حکم آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مانو۔ منزلہ میں 2 چیزیں آتی ہیں نازل ہونے میں۔ وحی 2 قسم کی ہے، ایک وحی جلی ہے، ایک وحی خفی ہے، ایک وحی مطلع ہے، ایک وحی غیر مطلع ہے۔ مطلع وہ وحی جو وحی جلی ہے، قرآن مجید ہے، جو نماز میں تلاوت کیا جاتا ہے۔ غیر مطلع تلاوت نہیں کی جاتی، وحی خفی وہ حدیث پاک ہے۔ حدیث بھی وحی الہی ہے، قرآن بھی وحی الہی ہے۔ وہ قرآن پاک میں اس کے بارے میں آتا ہے، ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب اپنی بات اپنی مرضی سے نہیں کرتے، جو ہم وحی کرتے ہیں وہی حضور کہتے ہیں۔ اس بات حضور کی حدیثیں بھی وحی الہی ہیں، اس میں بھی احکامات ہیں اور قرآن میں بھی احکامات ہیں۔ تو یہ فرمایا گیا کہ جو کچھ تمہاری طرف اترا ہے اب تمہارے رب کی طرف سے، اس کی پیروی کرو۔ اس میں قرآن پاک بھی آتا ہے، حدیث پاک بھی آتی ہے، ان کو مانو، اس پر عمل کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے سوا جو ولی ہیں، اللہ کے مقابل پہ جو ولی ہیں، اللہ کے راستے سے ہٹانے والے جو دوست ہیں، ان کے پیچھے نہ چلو۔ مانا یہ کہ شیطان ہے ولی من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے مقابلے پر جو دوست ہے کسی کا،
لیکن اللہ کے ولی جو ہے ان کی شان قرآن میں آتے ہیں، اللہ انا اولیاء اللہ ہے، اور کئی جگہ پر آتا ہے ولیوں کا ذکر۔ تو اللہ کے پیارے ہیں، وہ اللہ کی ہی بات بتاتے ہیں، اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، اللہ کے نبی کے غلامی اختیار کرتے ہیں، ان کے راستے پہ چلنا یہ حکم ہے، طریقہ ہے۔ اور دوسرے مخالفین جو ہیں، شیطان اور اس کے چیلے راہ حق سے ہٹانے والے ہیں، ان سے بچنے کا حکم ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، جو اللہ کے سوا، اللہ کے مقابل دوسرے گروہ کے ولی ہیں، دوست ہیں، ان کے پیچھے نہ چلو، ان کے راستے کو نہ اپناؤ۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، اور بہت کم ہو جو تم سمجھتے ہو۔ سمجھایا تو بہت جاتا ہے، بہت تھوڑا سمجھتے ہو، اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ زیادہ لوگ سارے ان بات کو سمجھتے، تھوڑے سمجھتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو کچھ سمجھایا جاتا ہے اس میں سے کچھ تم سمجھتے ہو، کچھ نہیں سمجھتے۔ اس طریقے پر عمل کا حساب بھی ہے کہ عمل بھی جتنا سمجھ آئے اتنا کرتے ہو، پورا عمل نہیں کرتے۔ تو یہ فرمایا کہ تم تھوڑا سمجھتے ہو، جتنا سمجھنا چاہیے اتنا نہیں سمجھتے۔ یا تھوڑے ہیں تم میں سے جو صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور چلتے ہیں اس پر۔ چاہیے یہ کہ اور زیادہ کوشش کی جائے، ہر کوئی اپنے تئیں کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، نبی کریم کے ارشادات کو، شریعت کے احکامات کو سمجھے، اس پر عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار عالم اعظم والا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔